الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ انسانوں کے لیے مؤثر ڈر اور اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر شخص اپنی گواہی کے عوض رہن رکھا گیا ہے سوائے وہ لوگ جو دہنے ہاتھ والے ہیں۔ آج ہماری سورہ المدثر کی ہے مبارکہ نمبر 39 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، پیچھے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائیں اور ان کا تفصیلی آپ نے ذکر سنا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انہا لإحدی الکبر، کہ جہنم جو ہے یہ بہت بھاری چیزوں میں سے ایک بھاری چیز ہے۔ نذیرا للبشر، فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے مؤثر ڈراوا ہے۔ یہ جہنم جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو غفلت میں پڑے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان کے لیے ڈراوے کا ایک بہت بڑا ذریعہ رکھا ہے۔ اب ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ عام طور پہ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا اور یہ جملہ سنا ہوگا کہ اگر معاشرے سے جزا اور سزا کا نظام ختم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ جانوروں اور وحشیوں والا معاشرہ بن جائے۔ آج اسلامی معاشرے کو دیکھ لیجئے، آج جمہوری معاشروں کو دیکھ لیجئے، آج کسی بھی کلچر اور ثقافت اور وہاں کے ملکی قوانین جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے، تو وہاں پر جزا اور سزا کا ایک پورا تصور دیا جاتا ہے۔ قوانین ہیں جو مسلمان ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے باقاعدہ پورا سسٹم اور نظام جو ہے اور آئین جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا بڑے واضح انداز میں۔ کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، کوئی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ یہ ساری عقوبتیں، سزائیں جو ہیں باقاعدہ طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ ہاں، اسلامی معاشرے میں جہاں جہاں اسلامی معاشرہ ہے، جہاں جہاں اسلامی قوانین لاگو ہیں، وہاں پر پورا اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو ریاستیں چند ایک ہیں جہاں پر اسلامی قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جناب چیزیں سر عام بھی پڑی ہیں تو کوئی نہیں اٹھاتا، اسے پتا ہے اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ سارے ہی بڑے نیک ہو گئے ہیں، نہیں، ڈر ہے، خوف ہے، پتا ہے کہ جناب اگر یہ کام کیا تو ہاتھ کٹ جائے گا، یہاں کوئی رعایت رعایت نہیں برتی جائے گی، تو جناب دکانیں کھلی پڑی ہیں، اذان آتی ہے، سارے لوگ دکانیں اسی طرح کھلی چھوڑ کر جہاں جہاں سامان پڑا ہے وہ مسجد کی جانب دوڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ ایسا کر کے دیکھیں، واپسی پہ آپ کی کوئی چیز بچے گی نہیں۔ کیوں؟ یہاں کوئی سزا جزا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پکڑے جائیں گے اگلے دن ہی آپ کی ضمانت ہے، آپ جائیں، آزاد ہیں۔ لیکن جہاں یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے چوری کی ہے تو کوئی اس پر اب کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ کوئی تاریخیں ہیں، نہ کوئی عدالتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب سب کے سامنے اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ تو اسلام جو ہے بنیادی طور پر یہ جو سزا کا تصور ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ کٹوا کے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوڑے مروا کے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا سر قلم کروا کے راضی نہیں ہے۔ یہ اس نے سزائیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسانوں کو تحفظ دیا جائے۔
بنیادی طور پہ یہ سزا کا تصور ہے اسلام میں، یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کے مال اور جان کے تحفظ کے لیے، کہ اگر جب آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو سر بازار سب کے سامنے، مجمع کے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے گا، تو جتنے دیکھنے والے اور جہاں جہاں سننے والے ہیں وہ کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بھی سر اڑا دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہاں قتل کی جو شرح ہے وہ سب سے کم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنگجو قوم کون سی ہے؟ عرب ہے، کوئی اور ایسی قوم نہیں ہے، اتنے عرب جنگجو ہیں۔ باقی جو ایسے خواہ مخواہ اپنی ہوائیاں چھوڑتا پھرے، کوئی ایسی جمع قوم اور طاقتور قوم نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنی بہادر قوم ہے جتنے عرب لوگ ہیں۔ عربوں کی لڑائیاں اگر آپ تاریخ کبھی پڑھیں دور جاہلیت کی، آپ حیران ہو جائیں کہ عربوں جیسے بہادر اور جنگجو لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عربوں کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ کٹا کے وہ جنگ لڑتے تھے، دوسرا ہاتھ کٹ گیا ہے منہ سے جناب وہ لگام تھام کے وہ لڑتے ہوتے تھے۔ یہ عربوں کی طاقت تھی، اتنے وہ قوی لوگ اور مضبوط لوگ تھے۔ لیکن آپ دیکھیں سب سے کم شرح جو ہے قتل کی وہاں آج کل عرب میں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہاں پر قصاص کا بدلہ قصاص ہے، سر کا بدلہ فوراً سر ہے۔ جمعے والے دن جناب وہاں پر سب کے سامنے اس کا سر اڑا دیا جاتا ہے، جلاد آتا ہے اور سر اڑا دیتا ہے۔ کہا نہیں، اب یہ کام نہیں کرنا۔ اور ہم باقی دیکھ لیں، ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں، یہاں کتنے روزانہ قتل ہوتے ہیں، کتنے کیا روزانہ اخبارات بھرے ہوتے ہیں ناجائز قتل۔ وجہ کیا ہے کہ جس انداز میں وہ سزا ملنی چاہیے تھی اس انداز کی وہ سزا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا نذیر للبشر، یہ جہنم کی ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں جلا کے راضی ہے، اور نہ اس کی خواہش ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہی جنت میں چلے جائیں۔ اگر اس کی یہ تمنا اور خواہش نہ ہوتی، اور وہ یہ اگر نہ چاہتا ہوتا، تو وہ اتنے نبیوں رسولوں کو بھیجتا۔ نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ 4 کتابیں بھیجیں، اگر وہ چاہے تو ایک کتاب ہی چلتی رہتی، ایک کتاب ہی کافی تھی۔ اس نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ 100 کے قریب اللہ نے آسمانی صحیفے نازل کیے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء آپ ٹھہرے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ سلسلہ حدیث رسول کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ ڈالی، اور مسلسل یہ تبلیغ کا سلسلہ رکا نہیں ہے، لوگوں کو یہ تبلیغ مسلسل بتائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اور ہمیں اس پر بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائی۔ ہو سکتا ہے یہ ہم نہ کام کرتے، یہ تبلیغ والا لوگ ہم نہ کام کرتے، علماء جن مشکلات سے ہم 2-4 ہوتے ہیں، یقیناً ہم یہ چھوڑ دیتے، لیکن کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ نے قرآن میں اور آقا نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ اس مبلغ اور عالم کی تو نیند کو بھی اللہ کے رسول نے عبادت قرار دی۔ اس کے علاوہ بے پناہ اور فضائل ہیں جو بیان کیے گئے، کس مقصد کے لیے بیان کیے گئے؟ تاکہ تبلیغ والا سلسلہ جو ہے وہ رکے نہ، وہ مسلسل چلتا رہے۔ تو یہ سارا اجر کس کے لیے سنایا جا رہا ہے؟ صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اس لیے مالک کی تمنا کیا ہے؟ جنت ملے سب کو۔ مالک تو یہی پسند فرماتا ہے، وہ عذاب کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جب بھی گناہ گار لوٹ کر میرے دربار میں آ کے مجھ سے معافی طلب کرے، میں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے
اتنا مہربان ہے، اور اتنے مہربان ہونے کے باوجود جس نے یہ فرمایا ہے کہ 99 بھی تجھ سے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد تجھے احساس ندامت ہو گیا ہے، تو آنا میری بارگاہ میں آنسو بہا کے آئندہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے کہ آئندہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا تیرے وہ 99 جو گناہ ہیں میں وہ اللہ وہ بھی معاف فرما دوں۔ وہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ، اشارتاً میں بتا دیتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا بنی اسرائیل کا 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قاتل، اور اب آخر میں اس کو اللہ نے توفیق دی کہ صدق کے دل سے توبہ کے لیے چلا، لیکن جہاں جانا تھا وہاں نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی موت آ گئی، تو فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی اور جنت والے۔ جہنمیوں نے کہا ہمارا اس میں کون سا شک ہے، 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ جنت والوں نے کہا جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب اس نے توبہ کا فیصلہ کر لیا تھا اور گھر سے چل آیا تھا، اور اللہ کے اس نیک بندوں کی بستی میں جا کر توبہ کرنے جا رہا تھا ان کے ہاتھوں پر۔ تو فیصلہ جب نہ ہو سکا تو بارگاہ خدا میں گیا فیصلہ، دونوں ملائکہ حاضر ہوئے، اے مولا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، زمین ماپ لو، اس کی پیمائش کر لو، اگر گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر جدھر توبہ کرنے جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف ادھر قریب ہے تو پھر جنت والے لے جائیں۔ حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، فرمایا سنو حقیقت یہ تھی کہ گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے زمین کو فرمایا اے زمین سکڑ جا اللہ والوں کی طرف۔ جب پیمائش کی گئی وہ ان کے قریب تھا، گھر سے دور تھا، جنت والے لے گئے۔ ملائکہ بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں میرے مالک تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا تھا وہ تو گھر کے قریب تھا لیکن ان سے دور تھا، جب پیمائش کی گئی تو وہ ادھر قریب تھا، گھر سے دور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وہ اتنا رحیم ہو جب بخشنے والا، تو پھر بھی اگر جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور جہنمی بن رہے ہیں تو پھر یہ تو انتہا ہے ظلم کی، یہ تو اخیر ہے نا جی۔ پھر تو اتنی ناشکری تو پھر کی ہے نا کہ اب بھی وہ جہنم کا سامنا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جہنم ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ ڈر کے اللہ کے حضور آ جائیں اور جہنم کے راستے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ لمن شاء منکم یتقدم او یتأخر، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔ فرمایا اب یہ تمہارا فیصلہ، تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا ہر شخص نے جو کمائی کی ہے وہ رہن رکھی گئی ہے۔ آج ہم جو کمائی کر رہے ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے، اصل اثاثہ ہمارا یہ ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا رہن رکھا ہے، نیکی ہے یا برائی ہے۔ یہ اصل ہمارا اثاثہ ہے جس کی طرف ہم بحیثیت مسلمان اس انداز میں متوجہ نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے، ہر ایک بندہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے بارے دیکھ لے، وہ اپنے لیے بینک بیلنس اور پیسہ بچانے میں وہ کتنا سوچتا ہے سارا دن، اور کتنا مینج کرتا ہے، اور کیا جمع تفریق ضرب تقسیم کرتا ہے۔ کیا اتنی ضرب تقسیم ایمانداری سے پوچھیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ رہن ہم نے کیا رکھنا ہے یہ ہر ایک بہتر اپنے بارے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو میرا کام پیغام پہنچانا ہے، فیصلے تو ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے کرنے ہیں، اور نہ فیصلے کروانا اور اس کسی بھی معاملے پر عمل کروانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، نہ مبلغ کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نہ کسی نبی کی ہے۔ مبلغ کا کام ہے بتا دینا، کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ کئی احباب ملتے ہیں جی مفتی صاحب وہ یہ ایسا کر رہا تھا، میں کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے، میں نے بتا دیا، ہاں بتایا نہیں تو آپ بتائیں۔ مبلغ کا کام بتانا ہے، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ لکھا وما علیک الا البلاغ المبین، پیارے حبیب آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس۔ جو چلے گا وہ اپنے لیے روز کرے گا، جو نہیں چلے گا وہ اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھودے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جتنی ہماری جمع تفریق اس طرف ہے تو ہماری جمع تفریق کچھ
اس طرف بھی ہونی چاہیے جو ہمارا مستقل اثاثہ ہے. اور ہمارا اصل اثاثہ کیا ہے، ہمارا اصل بینک بیلنس کیا ہے؟ وہ تو جو کفن کے ساتھ ہمارے ساتھ جائے. جیب شیب تو ہونی کوئی نہیں کہ دولت ساتھ چلی جائے. تو بغیر جیب والی جو دولت ساتھ جانی ہے نا، بس ہم نے اس دولت کا خیال کرنا ہے کہ اللہ وہ دولت ہمیں عطا کر دے، اللہ وہ ہمیں اثاثہ دے دے، اللہ وہ ہمیں دولت دے دے جو جیبوں میں نہیں ڈالی جاتی، کسی اور جگہ پہ رکھی جاتی. اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس دولت کے ساتھ مالا مال ہو کر ہم قبر میں اتارے جائیں. بس اللہ وہ دولت ہم سب کو نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کو سمیٹنے کی ہمیں فکر عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے. اور جہاں ہم سارا دن باقی معاملوں میں سوچتے ہیں، کچھ حصہ ہمیں اس کے لیے بھی نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.